اب میں دعوت دیتی ہوں سید محمد شجاع کو، جن کا تعلق ہمدرد پبلک اسکول کے سیکنڈری سیکشن سے ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن اور قومی صدر نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمان خصوصی محترمہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ اور مہمانان گرامی، ہمدردی، محبت اور خدمت لغت انسانی کے یہ تینوں الفاظ ہم معنی ہیں۔ جب تک یہ تینوں یکجا نہ ہوں، انسان کا وجود ناقابل فہم رہتا ہے۔ انسانی تاریخ میں چند ہی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ان الفاظ کو یکجائی دی اور جو اپنے افکار و کردار کی سیاوت کے باعث اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ انہی میں سے ایک حکیم محمد سعید شہید ہیں، جنہوں نے نہ صرف طب میں نام کمایا بلکہ علم و ادب اور نونہالوں کی تعلیم و تربیت میں ان کا کردار نہایت اہم ہے۔ حکیم صاحب کے بارے میں الطاف حسن قریشی کا کہنا ہے کہ سعید شہید بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان کی بہترین خدمت یہ ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا معیاری انتظام کیا جائے اور لوگوں بالخصوص حکمرانوں کے اخلاق پر بھرپور توجہ دی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں بچوں کی اسمبلی کا خیال آیا۔ محترم ڈاکٹر رفیق احمد فرماتے ہیں، حکیم صاحب نے نسخہ کیمیا دریافت کر لیا تھا کہ اگر قوم کی اصلاح مقصود ہے تو بچوں کی تربیت کی جائے، اس لیے وہ نونہالان وطن کو علم کے اسلحے سے لیس کرنا چاہتے تھے۔ حاضرین کرام، حکیم صاحب اپنی ذات میں ایک ادارہ ہی نہیں بلکہ ادارہ ساز تھے۔ نونہالوں کے لیے ان کی فکر یہ تھی کہ وہ نونہالوں کو مستقبل کے قائدین کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے کئی ادارے بنائے۔ وہ ہمدرد پبلک اسکول سے لے کر ہمدرد یونیورسٹی تک متعدد اداروں کے بانی اور روح رواں تھے۔ نسل نو کی تعلیم و تربیت کے لیے شہید کا پہلا تاریخی کام ہمدرد نونہال کا اجرا تھا، جو 1953 سے تاحال نونہالوں کی ذہنی تعمیر میں مصروف ہے۔ نونہال میں ان کا کالم جاگو جگاؤ آج بھی نونہالوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ نونہال میں ان کا کالم جاگو جگاؤ آج بھی نونہالوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہیں بچوں کی کتابوں میں املا اور صحت تلفظ کا بڑا خیال رہتا تھا۔ فرماتے تھے کہ بچے کے ذہن میں غلط لفظ جم جائے تو وہ عمر بھر صحیح لفظ نہیں پڑھ سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بچے کے لیے معیاری اور پاکیزہ ادب فراہم کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا بہتر غذا فراہم کرنا ہے، کیونکہ کردار سازی کے لیے اچھی کتابیں پڑھنا پہلا قدم ہے۔ اس لیے انہوں نے ہمدرد فاؤنڈیشن میں نونہالوں کے لیے دلچسپ کتب شائع کرنے کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا، جس کے تحت دلچسپ اور سلیس انداز میں اصلاحی، سائنسی اور اسلاف کے علمی کارناموں پر مبنی کتب شائع کرنے کی ہدایت کی۔ نسل نو کی مجلسی تربیت کے لیے بزم ہمدرد نونہال قائم کی، جو بعد میں ہمدرد نونہال اسمبلی میں تبدیل ہو گئی، اور اس میں حصہ لینے والے نونہال کامیاب مقررین بنے اور اعلیٰ عہدوں تک پہنچے۔ حکیم صاحب خود بھی باقاعدگی سے ان پروگراموں میں شریک ہوتے تھے اور نونہالوں کو پابندی وقت کے ساتھ ساتھ دیگر اچھی باتوں کی تلقین کرتے تھے۔ سعید سیاح کے سفر نامے ہوں یا بچپن کے حالات، سچی کہانی ہو یا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات، ہر جگہ حکیم صاحب کی توجہ کا مرکز نونہالان وطن ہے۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں حکیم صاحب کے مخاطب بچے ہیں، اس لیے جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ بچوں کی کردار سازی کا فرض ادا کرتے چلے جاتے ہیں، اور اتنے سلیقے سے کہ بچوں کے باطن میں خیر اور نیکی کا جذبہ یوں نفوذ کر جاتا ہے جیسے شبنم کی نمی پھولوں کی پتیوں میں نفوذ کر جاتی ہے۔ حکیم صاحب کی شخصیت نادر روزگار ہے۔ بقول اقبال، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ شکریہ۔